خدا بیٹا خدا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے اور خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ متی کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 13واں باب، اور ہم اس کی 26 آیت سے آج ایک تمثیل پر غور کریں گے۔ 13ویں باب کی 26 آیت سے آئیے بلند آواز کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ 26 آیت میں سب نے نکال لیا ہے؟ اوکے، جلدی سے پھر آئیے قوت سے بلند آواز سے خدا کے کلام کو پڑھیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے۔ کیا ہے؟ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کلام کو روحانی ٹیسٹ کے ساتھ پڑھا کریں۔ کیا کریں؟ جتنی صبر تحمل کے ساتھ آپ کلام سنیں گے، پڑھیں گے، دعا کریں گے، اتنا آپ فیل کریں گے خدا کی بلیسنگ کو۔ آمین۔ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے۔ کیا ہے؟ جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔ کون سا؟ جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، اور کیا ہوا؟ مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ یعنی گیہوں گندم کی فصل کو کہتے ہیں۔ کس میں؟ گندم کی فصل کو کہتے ہیں۔ پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ گڑھ کے مالک کے نوکروں نے آ کر اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ کیا کہنے لگا؟ اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن نے کیا ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا، کیا تو چاہتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے، کیا تو کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ دے حکم، چھانٹی کر دینے۔ اور خدا کلیسیا سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ کہیں چھانٹی میں کوئی ایسا پودا بھی نہ اکھڑ جائے ہے۔ آگے، کٹائی تک دونوں کو کٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا۔ اب کاٹنے کا کام خدا نے جو بڑا زبردست کام ہے، خادموں کا کام ہے بونا۔ کیا کرنا؟ پر عدالت کٹائی جو ہے نا، یہ خدا نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا صفائی دے کام واسطے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں کو بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی تک دونوں کو کٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو، اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کرو۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا، آمین۔ خداوند یسوع نے، میں نے پہلے بھی بتایا، متی کے انجیلی بیان کے 13ویں باب میں 7 تمثیلیں خداوند یسوع مسیح نے کہیں۔ کتنی؟ 7۔ اس کی ترتیب اس وقت میں نے بیان کی تھی جب بیج بونے والے کی تمثیل پر ہم نے بات کی تھی۔ اب خداوند یسوع نے پہلے بیج بونے والے کی تمثیل بیان کی کہ 4 زمینوں کا ذکر کیا۔ کیا کیا؟ یعنی بیج کا ذکر کیا اور زمینوں کا ذکر کیا۔ یعنی بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ کیا ہوا؟ لیکن اس تمثیل میں خداوند یسوع نے جو سیکنڈ تمثیل ہے اسی چیپٹر کے اندر جو 26ویں آیت سے شروع ہوئی، یہاں پر ایک اور خداوند یسوع مسیح نے بات کا اضافہ کر دیا کہ بیج بونے والے نے آسمان کی بادشاہی کیا ہے، کھیت میں اچھا
बीज की मानिद है। किसकी मानिद है? किसकी मानिद? अच्छे बीज की मानिद है। किस में? खेत में लगा अच्छे बीज की मानिद है। किसकी मानिद है? अब बीज जो है, खुदावंद यस्सु ने शागिर्दों ने, ये मैं आपको बताऊं, शागिर्दों को मत्ती 13वें बाब की तमसीलें समझ नहीं लगी थी, और वाकई इनको सुनाना बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको कहा था कि कुछ तमसीलें हैं वो बड़ी मुश्किल हैं, और मैंने एक दिन अपने पादरी साहब से भी, जब हम सफ़र में होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो कलाम की गुफ्तगू जारी रहती है, तो मैं उनको भी कह रहा था कुछ तमसीलें बयान करने में ज़रा थोड़ा सा बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी तफसीर व तशरीह इतनी गलत तरीके से बयान की गई है कि शायद ज़हन जो है पता नहीं किस तरफ चले गए हैं। अब बाइबल मुकद्दस में एक तमसील आपको 13वें बाब में मिलेगी कि खुदा की बादशाही राई के दाने की मानिद है, जो बोया गया और बड़ा कादावर, और परिंदों ने आकर उस पर घोंसला कर लिया। परिंदे कौन है? परिंदे झूठे और मकार खादम हैं, जो खुदा के काम पे आके कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि परिंदे हमेशा बीज चुगते हैं। क्या करते हैं? यानी कलाम छीनते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में हम इस पर बात करेंगे। कभी कभी खुदा के सच्चे खादम जो हैं वो दब जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और वो जो झूठे खादम हैं, नेट पे और एनजीओ चलाने वाले हैं, वो प्राडो लेके लोगों को मुतासर कर रहे होते हैं। आज लोग कलाम से मुतासर नहीं होते, लोग जिस्मानी चीज़ों से मुतासर होते हैं। क्या होते हैं? अच्छी बात है, जिस्मानी चीज़ें होनी चाहिए, पर याद रखिए सच्चे खुदा के खादमों का खासा ये रहा है कि वो उनके सामने यस्सु उनका ज़्यादा अजीज़ रहा है। हालेलुया। क्या रहा है? वो हमेशा अपने खुदा को इज्जत देते और अपने खुदा के काम की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था कि ऊंट कटारे जो हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी फैमिली सोचते हैं। क्या करते हैं? और अंजीर और अंगूर के दरख्त जो है वो खुदा की खुशी और इंसानों की बरकत को देखते हैं। आमीन। क्या करते हैं? वो उनके सामने पर्पस कुछ और होता है। ऊंट कटारे जो हैं वो लोगों को गलत चीज़ें करके और अपनी सेटिंग तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, पर याद रखिएगा आखिरत में वो अपनी आखिरत ख़राब करते हैं। चलें इस पर आते हैं, फिर जब हम उस बात पर तमसील पर रुकेंगे, बात करेंगे। अब सबसे पहली बात, बीज जो है, ये इससे शागिर्दों ने पूछा यस्सु से जाके कि कड़वे दाने की तमसील हमें समझा। क्या कर? बीज बोने वाले की तमसील भी यस्सु ने उनको समझाई। लिखा यस्सु जब घर गया तो शागिर्दों ने फिर यस्सु से पूछा ये कड़वे दाने वाली जरा गल साड नाल दोबारा खोल जरा है, ताकि असी इन्हें समझ सकिए। तो यस्सु ने कहा कड़वे दाने शरीर के फरजंद हैं। क्या है? कड़वे दाने कौन है? आप बाइबल पढ़े, 13वें बाब को पढ़े तो खुदावंद ने हिंट दिया कि कड़वे दाने क्या हैं? शरीर के फरजंद हैं। अच्छा बीज खुदा का कलाम और खुदा से डरने वाले लोग हैं। क्या है? अच्छा बीज क्या है? यानी सबसे पहली बात क्या है? खुदा का कलाम। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हमें बड़ा मुताहत होने की जरूरत है, क्योंकि हम कोई ऐसा कसौटी नहीं है, कोई ऐसा वेपन नहीं है कि हम बहुत सी चीज़ों को रोक सके, क्योंकि कलाम में लिखा है बिदतों का होना भी क्या है? ज़रूर है। क्या है? बिदतों का होना भी क्या है? ज़रूर है। और मैंने लास्ट इतवार बताया था कि जितना आखिरी ज़माना है, आखिरी ज़माना की कलीसिया को बड़ा मुहतात होने की ज़रूरत है, बड़ा समझदार होने की ज़रूरत है। अब कलीसिया के सामने खुदावंद यस्सु ने एक एक बात खोल के, रसूलों ने एक एक बात खोल कर सामने रखी कि खुदा ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर दुश्मन क्या करता है? वो कड़वे दाने बोना चाहता है। क्या करना चाहता है? क्योंकि कड़वाहट मौत की अलामत है। क्या है?
کڑواہٹ کیا ہے؟ موت کی علامت ہے. اور کلام مقدس میں کلیسیا ان مسائل سے گزرتی گئی، کلیسیا ان مسائل سے دوچار ہوتی گئی. اسی لیے کلام مقدس میں جب عبرانیوں کو خط لکھ رہے تھے پالوس، تو وہ کہتے ہیں کڑوی جڑ سے خبردار رہے. کیا رہے؟ کون سی؟ کڑوی جڑ سے. کئی دفعہ کیونکہ یہ جو بیج ہے، شریر جو بیج بوتا ہے، شیطان جو اپنا بیج بوتا ہے، یہ ساتھ ساتھ اگ تو جاتا ہے. خدا نے کلام کا اچھا بیج بویا. کیا کیا خدا نے کلام کا؟ لیکن دشمن کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ کڑوے بیج بونا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ اور یہ ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. خدا کے کلام کی اچھی اچھی باتیں بھی ہمارے اندر ہوتی ہیں، پر کبھی کبھی شیطان ہمارے اندر منفی باتیں بھی ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ کلیسیا میں بھی اور ہمارے ذہنوں کے اندر بھی جہاں خدا کے کلام کی اچھا بیج ہے، وہ چاہتا ہے وہاں کیا کرے؟ کڑوے دانے بوئے. کبھی کبھی فیملیز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 لوگ بڑے خدا سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک ہی بندے نے پوری فیملی میں تا دیتا ہوتا ہے. یعنی شیطان چاہتا ہے کہ وہ کڑوے دانے بوئے. اب بائبل مقدس میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں بڑا باخبر اور خبردار ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو گہرے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کتاب مقدس نے ہر بات ہمارے سامنے کھول کر رکھی ہے. اگر آپ 2 کرنتھیوں 11واں باب اس کی 13 سے 15 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر پالوس رسول جو ہیں وہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس طرح خداوند یسوع نے ہمارے سامنے اس بات کو رکھا. 2 کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور ہم اس کی 13 آیت سے 15ویں آیت تک ذرا دیکھیں گے کہ کس قدر فکر مندی خدا کے خادم کے اندر پائی جاتی ہے. وہ اس بات کے لیے فکر مند ہے. 2 کرنتھیوں 11واں باب. ایسے رسول اور جھوٹے لوگ کیا ہیں؟ دغا بازی سے کام تو کرتے ہیں، پر کیسے کرتے ہیں؟ دغا بازی سے. اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بناتے ہیں. آج پرابلم کیا ہے؟ آج لوگوں کو یسوع کم دکھایا جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں بہتیاں بدروواں وہائیاں جاندیاں جی کی وہائیاں جاندیاں نا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں. واہ 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 جی. یاد رکھیں خدا کے سچے خادم جو ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ صرف یسوع لوگوں کو دکھاتے ہیں. ہیلیلویا. کیا دکھاتے ہیں؟ یسوع لوگوں کو. کہ جب آپ یسوع دیکھیں گے نا پھر آپ کو شیطان جو ہے نا وہ چھوٹا لگے گا اور یسوع بڑا لگے گا. آمین. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری یہ نفسیات ہے. اور کلیسیا بھی مچور ہو. میں اکثر کہتا ہوں ہمیں خدا کے خادموں کی باتوں کا یقین نہیں ہوتا، جادوگروں اور جھوٹی باتوں کا ہم زیادہ یقین کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بولے جادوگروں. اور اکثر میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں کو جتنا مرضی کلام سنائیں، خدا کے بارے میں بتائیں، کسی کو ذرا سیپریٹ کر کے بتائیں نا. نہیں ٹاڈے گھر کوئی مسئلہ آ جائے وہ پائیو دل چ ایسی لے گا نا ٹاڈے پیچھے پیچھے پھرے گا. کی کرے گا؟ تو کلام واسطے زندگی واسطے پیچھے پیچھے نہیں پھرے گا. کی نہیں کرے گا؟ زندگی اور کلام کے لیے وہ پیچھے پیچھے نہیں پھرے گا. اس بات کو وہ بڑی جلدی قبول کرے گا. انہوں کو نا توبہ کر لے، انہوں قبول نہیں کرے گا. کی کر لے پر انہوں قبول نہیں کرے گا. قبول کس کو کرے گا؟ جھوٹی باتوں کو زیادہ قبول کرے گا. یاد رکھیں، پڑھیے ذرا دوبارہ پڑھیے کیا لکھا ہے. کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں. اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے
ہم شکل بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں حیرانگی کی بات نہیں ہے، شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو کون سا نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے، اور مگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کا کیا ہو جائیں، ہم شکل ہو جائیں، تو کچھ بڑی بات نہیں ہے. ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا. کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نا، جنہ لئی تم پاپ کماویں یار کسے نہ بھننا میں، وچ اجاڑا چھوڑو تینوں کیلا آمن کے. ان کا انجام. اس لیے کلام مقدس میں ابتدائی کلیسیا سے خداوند نے جو تمثیل کہی تھی نا کہ اب دشمن کیا کرنا چاہتا ہے، کڑوے دانے بونا چاہتا ہے. تو وہ کڑوے دانوں کے لیے ایسے لوگوں کا استعمال کرتا ہے جن کی وجہ تو دینداری والی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور دل لالچ سے بڑا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دل لالچ سے بڑا ہوتا ہے. اس لیے کڑوے دانوں کے بارے میں پھر آگے ذرا دیکھیے، یسوع نے متی کی انجیل 7 باب کی 15 آیت میں کہا بہت سے، متی 7:15 ذرا پڑھ لیں، اور جو ایک دفعہ حوالہ پڑھ لے وہ دوسروں کو موقع دے. آج بڑے عرصے بعد کلام دے حوالے پڑھا رہے ہیں، تو اس لیے آپ سب اس میں شامل ہوں کلام کی خدمت میں. متی 7:15 میں کیا لکھا ہے؟ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو. کلام کیا کہتا ہے؟ بولے بولے، جھوٹے نبیوں سے. آگے، جو تمہارے پاس کس میں پڑھ مگر باطن میں کیا ہے؟ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں. کیا ہیں؟ باطن میں پھاڑنے والے بھیڑ. ظاہر کیا ہے؟ بھیڑ معصوم ہے، پر پھاڑنے والے کیا ہیں؟ بھیڑیے ہیں. یسوع نے کہا جھوٹے نبیوں سے کیا رہو؟ خبردار رہو. پھر خداوند یسوع نے مرکز 13:22 کے اندر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا. مرکز 13:22. جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ذرا ذرا بولیں بولیں، کیا ہوگا؟ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے. آگے، ہاں کیا دکھائیں گے؟ ایسے ایسے کام تسی ویکھو گے نا کہ تسی حیران ہو جاؤ گے. ہیں؟ جی جی جی. ہو ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی کیا کر لیں گے. ہم آج کل اس دور کے اندر نا بڑے متاثر ہوتے ہیں چیزوں سے. کیا ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے اسی دوڑ کے اندر ہم اپنی روحانی حالت بھی خراب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لکھا ہے وہ جھوٹے نشان اور عجیب معجزے دکھائیں گے. کیا کریں گے؟ جھوٹے نشان. اور میں حیران ہوں، یقین ماننے میرا کبھی کبھی دل دکھتا ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھیں، میں پچھلے دنوں کے اندر ایک کلپ دیکھ رہا تھا، فرشتوں کو بلایا جا رہا تھا شفا کے لیے. کن کے لیے ہیں؟ خداوند کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں. پھر ایسی عجیب دعائیں. کیا جی؟ کرنٹ والی دعائیں آ گئی ہیں. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ مٹھائی کھلا کے لوگ جو کھاتا تھا وہ تڑپنا شروع ہو جاتا تھا. بھائی
ہم کیوں ایسی مینٹلٹی رکھتے ہیں؟ ہمیں بڑا شوق ہے کہ کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کے نبوت کرے، تو نبوت کی کتاب یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ انسانوں کی نبوت تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے، پر یہ کلام کی نبوت سچی ہے۔ ہیلیلویا، آمین۔ اس کو مانے، فوکس کرے، اس پر رہے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم نہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے نا، کہیں زیادہ روحانی نقصان نہ ہو جائے۔ اس لیے کڑوے دانے جو ہیں نا، شیطان بونا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ تاکہ ہمارے ایمان کو خراب کرے، ایمان کو بگاڑے ہمارے۔ اس لیے خدا کے لوگوں، ہمیں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آج دیکھیں، انجیل کی خوشخبری جو ہے، یہ کسی اور حالت میں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ کیا کیا جاتی ہے؟ کسی اور حالت میں پیش کی جاتی ہے، کیونکہ آج کلیسیا کو سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک تھریڈ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے مچور لوگوں کو دیکھا ہے، تو بہت سارے لوگ چرچز کا حصہ نہیں ہوں گے۔ کیا نہیں ہوں گے؟ بہت سارے لوگ چرچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ان کو یہی بتایا گیا ہے، خدا کے کلام کو قبول کر لو، خوشحال ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ آج ٹوٹل انجیل جو ہے، وہ جب انسانوں کے فائدے، جسمانی فائدوں کے ساتھ جو ہے کلام کو شیئر کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ کن کے ساتھ؟ اور ابلیس نے بھی جسمانی فائدہ دے کے ہوا کو برگشتہ کیا تھا، تم نہیں مرو گے۔ اس نے خدا کے بارے میں مس گائیڈ کیا تھا۔ میں پتہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں، ہوا کیوں اس کے شکنجے میں آ گئی؟ دنیا میں کوئی ایسا حکیم اٹھ کھڑا اور کہ میں ایسی دوائی دوں گا کبھی آپ مرو گے نہیں، کبھی آپ۔ تو شیطان نے یہی کہا تھا کہ بھائی خدا نہیں چاہتا تم زندہ رہو، تم نہیں مرو گے، خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اب اس نے جو پیکج ہوا کے سامنے رکھے، وہ ٹوٹل جسمانیت کے اوپر تھے۔ کس کے اوپر تھے؟ اور خدا نے جو بات اس سے کہی تھی، روحانیت کی بات کہی تھی۔ میں نے اس دن بھی کہا، ابلیس جب بھی آپ سے کلام کرتا ہے، وہ جسم سے، یسوع کے پاس آیا تو وہ جسم کی بات ہے، تو کہہ روٹی بن جائے ہے، پر یسوع روٹی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب یسوع سامری عورت سے گفتگو کر رہا تھا، تو شاگرداں نوں بابا بھوک لگی سی ہیں، وہ شہر میں روٹی لینے چلے گئے، تو یسوع مسیح کنویں پہ رک گیا۔ جب کنویں میں رک گیا تو اب سامری عورت سے، آپ کو پتہ پورا چیپٹر ہے، وہ پھر گفتگو، بہت زیادہ گفتگو ہو گئی۔ اب شاگرد روٹی لے کے ویٹ کر رہے تھے کہ استاد کہتے بس کرے تھے، کوئی کام سٹارٹ کریے ہیں، تو وہ آخر کار آئی گئے بیچ میں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری روٹی کیا ہے؟ اپنے باپ کی مرضی پوری کرنا۔ کیا کرنا؟ میری روٹی کیا ہے؟ اور ایک سچے خدا کے خادم کی روٹی باپ کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، ابلیس جو ہے آج کڑوے دانوں کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے کہ خدا کے کلام کو آپ رسولوں کو پڑھیں۔ وہ کلیسیا کو کہتے تھے دکھ اٹھاؤ بھائی، کیا کرو؟ کیا کرو؟ دکھ اٹھاؤ، دکھ اٹھاؤ، تکلیفیں سہ گو گے تو خدا کی بادشاہی میں جاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ پر آج کے مناد جو ہیں، کس طرح کی منادی کرتے ہیں؟ اور یسوع نے کہا بھائی تیری آنکھ اگر تجھے ہے آنکھ تو زیادہ تیری روح امپورٹنٹ ہے، کی ہے؟ ہاتھ تو زیادہ تیری روح اہمیت دی عمل ہے، کی ہے؟ ہاتھ سے کام شروع ہوتا ہے اور ہاتھ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ روح کی طرف کام بہت کم ہے۔ کس کی طرف؟ اور روحوں کا کام جو ہے صرف خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ کس کے وسیلہ ہو سکتا ہے؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم
اور اس معاشرے میں بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم کلام کے خادموں کو عزت نہیں دیتے. کیا ہے؟ کلام دے خادمانوں کنہاں نو؟ انجیل دے خادمانوں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمیں عادتیں کچھ ڈیفرنٹ پڑ گئی ہیں. کیا پڑ گئی ہیں؟ ہمارا مینٹلی لیول نمان کوڑی والا ہو گیا کہ ہمیں پہلے کوئی ہاتھ لگائے کیا کریں. ہم کلام کی بات کو ماننا نہیں چاہتے, ہم اس بات کو ماننا چاہتے ہیں کیونکہ الیشا نے کیا کہا تھا؟ کلام کیا نا, جا کیا کر. کلام تھا نا اس کے لیے, یردن میں کیا کر. پر وہ کیا چاہتا تھا؟ باہر آئے, ہاتھ پھیرے اور کیا کرے, معجزہ ہو. لیکن وہ نبی کی بات کو قبول کرنا, فرما بیداری کرنا نہیں چاہتا تھا. کیا نہیں کرنا چاہتا تھا؟ فرما بیداری نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ کلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن وہ اپنے ذہن کے ساتھ چیزیں لے کے آیا ہوا تھا. آج بھی کبھی کبھی ہم اسی ذہن کے اندر خدا کی حضوری میں آتے ہیں. اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ مسا فیل نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ مسے کا کنیکشن یاد رکھیے, وہ آپ کا اور خدا کے ساتھ ہے. ہیلیلویا. آپ جہاں پہ بھی ہیں, کیونکہ جس کے اندر کا ماحول صحیح ہوتا ہے نا, اس کا باہر کا ماحول خود ہی صحیح ہو جاتا ہے. ہیلیلویا. تو جدہ اندر دا ماحول نہیں صحیح ہے, اپنے اندر کے ماحول خدا کے ساتھ سے اپنا اندر کا ماحول روحانی رکھیں. آپ دنیا کے اندر کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں نا, آپ پارک میں بھی دعا کریں گے, خدا کرو وہیں پر آپ کو چھونا شروع کر دے گا. ہیلیلویا. آپ کسی شادی پہ چاہے کوئی ڈسکو لگا ہوا ہے, آپ نے بائبل کھولی اور پڑھ رہے ہیں, خدا کی برکت آپ ریسیو کر رہے ہیں. آمین. میں نے اکثر دیکھا ہے, اکثر کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں ایسے ماحول میں, تو میں بائبل میں نے کھولی ہوتی ہے, پڑھ رہا ہوتا ہوں. کیا ماحول ہے, میں سے کیا ہے. ہم اپنے ماحول کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ہم اپنے روحانی ماحول کے ساتھ ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں کیا رہنا ہے, خبردار رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ اور خداوند معجزے کرتا ہے, پر یاد رکھیے گا اگر خادم کی خدمت کلام کی خدمت نہیں ہے, بولے کیا ہے, بولے اگر خادم کی خدمت نہیں ہے, کیونکہ معجزے کس کے نام سے ہونے ہیں؟ یسوع کے نام سے ہونے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایمان کا حصہ ہیں. لیکن آخری زمانے کے اندر جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کا استعمال کریں گے اور ہمیں خدا کے کلام سے دور کریں گے. کیا کریں گے؟ بولے خدا کے کلام سے دور کریں گے. اور کلام مقدس میں دوسرا پطرس اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت ذرا پڑھیے گا. دوسرا پطرس دوسرے باب کی پہلی آیت. دوسرا پطرس دوسرے باب کی پہلی آیت, جلدی سے قوت سے پڑھیے گا. جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے, تم میں بھی کیا ہوں گے؟ بولے کیا ہوں گے؟ جھوٹے استاد ہوں گے. اونچی بولیے, کیا ہوں گے؟ اور ہلاک کرنے والی کیا نکالیں گے؟ بدعتیں نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ ہلاک کرنے والی. آگے, اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا. کس کا انکار کریں گے؟ آگے, اب کلام یہ کہتا ہے کہ جہاں جھوٹے نبی اور بہت سے جھوٹے استاد بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ جھوٹی تعلیمیں اٹھ کھڑی ہوں گی. بہت ساری ایسی تعلیمیں, ہم فرق کبھی کبھی نہیں کرتے کلام میں سے, لیکن ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے. بولیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میری طرف متوجہ ہو, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ساری گلاں تے آمین نہیں کرنا. کی نہیں کرنا؟ ساری گلاں تے آمین نہیں کرنا. ہم نے بڑے اچھے اچھے دوست کھوئے ہیں جن کے ساتھ ہمارے, لیکن غلط تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہر روز پاکستان کے اندر ہے کوئی نہ کوئی نیا کم چھڑیا ہوتا ہے. حیران ہوں کہ کلیسیا بھی اس ماحول میں چلی جاتی ہے. چلو مناداں نوں تے فائدہ کوئی ڈالر آ رہے نے ہیں کی ہے,
منادوں نے فائدہ کی ہے، ڈالر آ رہے ہیں، پر کلیسیا کو کیا فائدہ؟ کلیسیا تو نہ ایسے ماحول میں جائے. چلو انہوں نے نہیں چھڑنا، انہوں نے تو بد ہے، پر کم سے کم کلام کی سمجھ میں سمجھدار بنے. آمین. کیا کریں؟ کلام کی سمجھ میں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ کڑوے دانے بونا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ایسے لوگ ہماری زندگی میں لانا چاہتا ہے جو ہمیں خدا سے دور کریں. غلط تعلیمات کے ذریعے، غلط چیزوں کے ذریعے وہ ہماری زندگی کو خراب کرنا چاہتا ہے، روحانی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اور ہمیں بڑی محتاط طریقے سے اس اخیر زمانے کے اندر زندگی گزارنی ہے، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی، جھوٹے استاد، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گی. پر کلام کہتا ہے کہ جو خدا کے کلام اور خداوند کے ساتھ وفادار رہیں گے وہ قائم رہیں گے. آمین. دونوں نے ساتھ رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ اب یسوع نے کیا کہا؟ نوکروں نے آ کے کہا تو اجازت دے. کیا کریں؟ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں نا، خدا کیوں ہے، خدا انہوں نے بڑا ہے، خدا انہوں نے کیوں کچھ نہیں کہندا. خدا نے انہوں نے کچھ کہنا، کہندا تو ہی سمجھدار ہو جاؤ. کی کرو؟ انہوں نے میں کچھ نہیں کہنا، میں کہاں گا، چھڑاں گا میں نہیں. پر کٹائی کے وقت اور وہ جو گندم ہوگی میں کیا کروں گا؟ اپنے خطے میں جمع کروں گا اور ان کو جلانے کے لیے آگ میں جھونک دوں گا. ان کے گٹھے آگ میں جھونکے جائیں گے. اسی لیے کلام مقدس ہمیں کہتا ہے ہمیں گمراہ نہیں ہونا. کیا نہیں ہونا؟ ہمیں گمراہ نہیں ہونا. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. میں ایک دن ویسے ہی کبھی کبھی دل میں ایک بات آئی. مجھے ایک دوست نے کچھ سال پہلے، جب میں بزرگوں نے بھی ایک دن مجھے ایک جادوگر کی بات بتائی، مجھے وہ بھی ریمبر آ رہی ہے. ایک بندے نے مجھے کہا جی بھائی ہمارے گھر میں نا بندہ آتا ہے تو بڑا ہی کمال ہے. میں نے کہا اچھا چلیں جی ٹھیک ہے. میں کہا تو آج انہوں نے دسنا میں خادم ہوں. کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے. میں کہا تو نہیں دسنا میں خادم ہوں. میں بھی ٹی شرٹ پائی ہوئی، شکر دوپہر ہے، تو چلے گئے جی. میں کہا بلا آج روٹی بھی کھوانے ہیں نالے ذرا تین دسنا وا تو کہڑے پاسے لگا ہوئے ہیں. چلے گئے جی ہم، تو بلا لیا اس کو. تو میں نے بڑی اس کی خدمت کی. سب سے پہلا میں انہوں ذرا ہدیہ دن میں لب دیتا تاکہ ذرا کام زیادہ کھل کے آئے. ٹھیک ہے. آدھے تھے گل ہی سمجھ لگی. میں نے بہت سے منادوں کو دیکھا ہے، ان کی لمبی دعائیں ہوتی ہیں روپے پیسے والے لوگوں کے اوپر. کیا ہوتی ہیں؟ کیا ہوتی ہیں؟ کن کے اوپر؟ ہاں ٹھیک ہے. انہوں ذرا زیادہ لمبیاں دعاواں ہوندی ہیں انہوں واسطے. تو میں نے اسی لیے پہلے نویلب دیا. پھر میں نے 2012 کی بات، میں کہا جی شادی نہیں میری ہو رہی. کہندے تیری کسے بننی ہے. میں کیا ظالمہ میری گھر بیوی ہے، تینوں دے نہیں دسیا کسے نے. اچھا وہ پھر ٹیوے لان ڈے پیا. تو نہ کسی کھلے میدان چ نہ میٹھے چول کھاتے. وہ بندہ فوتیاں تے چول کھاندا ہے، کہڑا کھلے میدان چ. تو ساری باتیں ہوتی رہی. وہ ریکارڈنگ پہ ہم نے موبائل لگا لیا. تو خیر جب وہ 2 گھنٹے میں بڑا وہ ہم نے انجوائے بھی کیا اور بڑا ہنسے بھی. وہ بھی بڑا فرینک ہو گیا اور وہ بھی ہنسنا شروع ہو گیا. لیکن جاتے وقت میں کہ بھاجی انہوں بہ جاؤ 2 منٹ، بہ جاؤ 2 منٹ. چلو 2 گھنٹے سنیا، 5 منٹ میری سن لو. ویسے یہ تمہیں کس طرح پتہ لگا میری خدا دے روح نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں خدا دے روح نے ہے نہیں کیا. اس لیے کبھی کبھی ہم کیوں ایسی کہانیوں کی طرف ہو جاتے ہیں؟ کیا رسول ایسی دعائیں کرتے تھے لوگوں کے اوپر؟ کھولیں بائبل. کیا اگر یہ امپورٹنٹ تھیں تو کیا خدا کے کلام میں یہ ایسے حصے ہونے چاہیے تھے؟ خدا کے کلام میں گناہ کے اوپر خدا کے خادموں نے ملامت کی ہے. کیا کی ہے؟ کیونکہ دیکھیں خدا نے ضرور راز کھولے ہیں لوگوں کے،
لیکن اس وقت کھولے ہیں جب وہ راہ سے بھٹک گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں؟ بولے راہ سے بھٹک گئے ہیں. داؤد بھٹک گیا, خدا نے بھیجا نا ناتن نبی کو. کیا کہنے لگا جا کر اس سے؟ ایک آدمی کے پاس ایک ہی بھیڑ تھی اور ایک کے پاس ہے, لیکن اس نے ایک بھی پکا لی. جگہ طریقے کے ساتھ اس نے بات کھولی نا, کیونکہ بادشاہ کے سامنے جا کے ڈائریکٹ بات کرنا بہت مشکل کام تھا. اس لیے خدا نے اسے حکمت دی, ٹھیک ہے, اور وزڈم خدا نے اسے دی. اس لیے خدا کے لوگ جو ہیں وہ بی کیئرفلی اپنے کانوں کو بڑا صاف رکھیں. کیا کریں؟ اور کلام کہتا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جس کے کان ہوں وہ سنے, ٹھیک ہے. ہم نے اتنے سمجھدار ہونا ہے کہ ہر ایک روح پر یقین نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ اگر آپ دیکھیں پہلا تو کلام مقدس میں سے پہلا تو بلکہ افسیوں چوتھے باب کی 14 آیت کو ذرا دیکھیں. یوحنا کہتا ہے ہر ایک روح کا یقین نہ کرو. جلدی سے افسیوں چوتھے باب کی 14 آیت ذرا دیکھیں. جلدی سے افسیوں 4:14 پڑھیے گا بلند آواز سے. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ذرا کم بائبل کو کھولتے ہیں, اسی لیے پھر اتوار والے دن مشکل ہو جاتی ہے. تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں. آگے آدمیوں کی اور مکاری کے آدمیوں کی, ٹھیک ہے, خدا کی نہیں. خدا کا روح جھوٹ نہیں بولتا, پر کئی دفعہ آدمی لوگوں کو, ابلیس جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرواتا ہے تاکہ ایمانداروں کو برگشتہ کیا جائے. یعنی خدا کے روح کی بات نہیں ہو رہی, آدمیوں کی بات ہو رہی ہے. اس کو ذرا سمجھیے, کیونکہ خدا کے روح کی بات 100% درست ہوتی ہے. آگے ہر ایک تعلیم کے جھوکے سے موجوں کی طرف اچھلتے بہتے نہ رہو. کلام یہ کہتا ہے کہ روز نئی بات مارکیٹ میں آئے گی. کیا آئے گی؟ تو ہم نے ہر بات کے پیچھے بھاگنا شروع نہیں کر دینا. کیا نہیں کر دینا؟ ہم نے ہمیشہ خدا کے کلام کی, اور پالوس رسول نے یہاں تک کہا اگر آسمان کا فرشتہ بھی آ کے تمہیں کوئی اور خوشخبری دینا تو اس پر کان نہیں لگانا. ہم بھی تم سے کلام سے باہر بات کریں انہوں بھی نہ منو. اس نے کہا اگر ہم بھی کلام سے باہر بات کرتے ہیں, پر ہمیں سمجھ کب آئے گی؟ جب ہم کلام سے رشتہ رکھیں گے. کیا کریں گے؟ بولے بولے ذرا متوجہ ہو میری طرف دیکھیں. کیا رکھیں گے؟ کلام سے کیا رکھیں گے؟ ہم کلام کے ساتھ جب ہم جڑے رہیں گے تو پھر ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ ہوگا, پھر ہمیں فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. اسی لیے کلام مقدس میں پہلا تموتھیوس اس کے 4 باب کی پہلی آیت پڑھ لیں. یہ اس کو بھی پڑھ لیں ذرا. پہلا تموتھیوس 4 باب کی پہلی آیت. لیکن روح صاف فرماتا ہے آئندہ زمانوں میں کون سی تعلیم دیں گے؟ گمراہ کرنے والی اور شیاطین کی تعلیم دیں گے. ایمان سے کیا ہو جائیں گے؟ برگشتہ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ایمان سے. آج اگر آپ دیکھیں تو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں پر ابلیس ہر روز کڑوے بیج بونا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ کڑوے بیج بونا چاہتا ہے. اور پھر جو ہے وہ کبھی کبھی سادہ لوگ جو ہیں جو کلام سے واقف نہیں ہوتے وہ ابلیس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں. کیا جاتے ہیں؟ مجھے کسی فیملی نے بلا لیا, اور آپ کو پتا مجھے کم لوگ بلاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے, کیونکہ پھر جب میں سخت باتیں, کیونکہ لوگ جو ہیں نا وہ سخت باتیں سننا نہیں چاہتے. کیا نہیں کرنا چاہتے؟ بولے بولے کیا نہیں کرنا چاہتے؟ اور جب کسی ایماندار کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے پھر میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ میں تو خدا کا روح ہونا چاہیے تھے بدرودہ کی کام میں ہیں, تو پھر وہ ان کو ایسا پادری جو ہے نا وہ
گرواہٹ محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کو ایسا بندہ چاہیے کوئی گل نہ کرے، بس شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، کی ہو جائے تو بس پھر 2-3 ہفتے لگا رہے، ٹھیک ہے، کی لگا رہے تو یہ ویلے لوکاں دا کام ہے، انجیل دے خادمہ کو ٹائم نہ جے ہے، کی ہے انجیل دے ساری رات گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، صبح انجیل سناتے ہیں، اسی طرح کئی دن ریسٹ نہیں ہوتی، کبھی ادھر فکر لگی ہوتی ہے کہ یار خدا دا کلام پہنچ جائے، کلیسیاں بیدار ہو جائیں، کلیسیاں ترقی کر لیں، ہیلیلویا، فکر ہوتی ہے۔ اب ہمیں کوئی بندہ کہ پاجی ان بوجھ کوئی ہفتہ ذرا لاؤ، تو بھائی ہفتہ ہم انجیل سنانے میں لگاتے ہیں، ہاں دعا کرنے کے لیے آئے، ہمارے ساتھ رفاقت کرے، ہم حاضر ہیں رفاقت کے لیے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اور بلا لیا کسی نے انجانے میں، کسی ریفرنس سے بلا لیا، تو مجھ سے پہلے کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، کیا بیٹھے ہوئے تھے، اچھا وہ کہتے ہیں نہیں یہ دعاواں والا کام نہ جے، یہ اچھا فیملی کو برگشتہ کیا کر رہے ہیں، یہ دعاواں والا کام نہیں ہے، یہ جادو بڑھک کے کی ہے، یہ جادو بڑھک کے تے دعاواں والا کام نہیں ہے، اچھا میں کیا اچھا میں نے پھر وہ جاتے سال 5 سال پہلا دعا کرنا، میں کہ پہلا دعا تے کراں گا، پہلا 2 بدرواں ہو گیا نے، ایک تے تر جائے گی، پر اے جڑی غلط تعلیم والی ہے ذرا اینوں بھی درست کر دوا، ٹھیک ہے، میں کہوں میں 2 کٹ کے جاواں گا، دوجی نوں چھوڑ دو تسی، وہ نکل جائے گی یسوع دے فضل نال، ٹھیک ہے، میں نے بائبل دی، میں نے کہا جی کڈو، پہلا بھی کٹ لی ہے نا، جڑی غلط گلاں کر رہی ہے، بائبل دی، میں نے کہا جی کہاں لکھا نکالے، پڑھا ہے جی، میں تے ان پڑھا، تو میں کہ پھر ان پڑھ تے پھر پڑھیاں لکھیاں گلاں نہیں کری دیاں نا، پھر بات چک رہا کہنا تے، میں کہ جی کون سا کام ہے جو دعاؤں سے نہیں ہوتا، اتنے لوگ آ رہے ہیں دعا، میں کیا بھائی آ رہے ہیں ٹھیک ہے، کون دعائیں کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی خدا تو سچا خادم بلایا جی گھر دعا واسطے، اگر میں کہتا ہوں اگر سچا خادم کسی کے گھر میں چلا جائے، بدروہیں اس کو دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں، آمین، کیا ہوتا ہے بدروہیں اس سے، میں نے کہا یہ 2 سیکنڈ کا کام ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ یسوع معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہیلیلویا، اس لیے یاد رکھیں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابلیس جو ہے وہ کڑوے بیج بونا چاہتا ہے، بولیے کیا کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہر کسی کے آگے سر نہیں کرنا، اور بہت ساری ایسی باتیں جھوٹی اور باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا، متاثر نہیں ہونا بہت ساری باتوں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ سنجیدگی کا روح ہے، ہیلیلویا، اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہوتی ہیں، ہیلیلویا، ہمیں کلام کے اندر رہ کر ہر ایک سچائی کو قبول کرنا ہے، آمین، ہمیں کلام کے اندر رہ کر، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب تک آپ بدن کے اندر ہیں آپ بہت سی مصیبتوں سے گزریں گے، بہت سی تکلیفوں سے گزریں گے، کیا کریں گے، بہت سے مالی حالات آپ کو پریشان کریں گے، ہر روز ایک نئی مشکل آپ کا سامنا کرے گی، آفس کے اندر ایک نئی مخالفت آپ کا سامنا کرے گی، یسوع نے کہا جسم تو کمزور ہے، روح کیا ہے، ہم نے زمین پر رہتے ہوئے دکھ اٹھانے اس بات کے لیے تیار رہے، آمین، بڑا پیارا گیت ہے، ایک انڈین خادم اس نے گایا ہوا ہے، جنگ جاری رکھے ہو، کی کرے ہو، جنگ، آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کیا حالات ہوتے ہیں، لیکن وہی لوگ قائم رہیں گے جو خدا کے ساتھ وفادار ہیں، ہیلیلویا، جو خداوند مسیح میں قائم ہے، ہیلیلویا، اس لیے اس قدر خود بھی ایمان میں مضبوط ہو جائے اور اپنے بچوں کو بھی وہ ایمان دے دے کوئی ان کو برگشتہ نہ کر سکے، ہیلیلویا، یسوع کے بارے میں انہیں کوئی غلط نہ بیان کر سکے، پاک روح کے بارے میں انہیں کوئی غلط بیان نہ کر سکے، سچے خادموں کے بارے میں انہیں کوئی غلط بیان نہ کر سکے، ہیلیلویا، اس لیے ابلیس جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کڑوے بیج بونا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کڑوے بیج شریر کے فرزند ہیں، جھوٹی تعلیمیں، جعلی خدمتیں، کون سی جعلی خدمتیں، جعلی نعمتیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹیویاں نال کام چلا رہے ہیں، کی کر رہے ہیں، اور ہم ٹیویاں دے وچ آ جانے ہیں، خدا کا روح کی بات نہیں ہو رہی، بس سمجھ لیں، یہ انسانوں کی مکاری کی بات کر رہا ہوں، کس کی،
کیونکہ خدا کا سچا خادم کبھی کلام سے باہر نہیں جاتا، ان کی تو بات ہی نہیں ہم کر رہے، آمین۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں خدا کے روح کے خلاف بات کروں گا میں مار کھاؤں گا، اس لیے وہی ایسا کام نہیں کرتا۔ وہی کرتے ہیں جن کو لالچ سے جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اور جو اپنے کام سیدھے کرنے کے لیے ہیں، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اور نفسیاتی طور پر لوگوں کو جو ہے وہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خدا کے کلام کو عزت دیں۔ ہیلیلویا۔ آئیے ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔